लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मौजूद सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, अच्छे मुस्कुराते होंगे और हमेशा की तरह पढ़ते होंगे। लेक्चरर उर्दू के तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की 19 वीडियोज़ अपलोड की गई हैं। आज जो वीडियो आप देख रहे हैं ये 20वीं वीडियो है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। हाली और इकबाल के बाद कौमी शायर किसे समझा जाता है? जब इस तरह का कोई सवाल आए तो फिर आप ज़माने को देखा कीजिए। ज़माने को देखा कीजिए से मुराद क्या है, यानी कौन सा शख्स किस अहद का शख्स है। ठीक, तो ये देखा कीजिए। अब हाली का भी ऑप्शन है, इकबाल का भी ऑप्शन है और अकबर इलाहाबादी का भी ऑप्शन है। हालांकि इन तीनों को कौमी शायर समझा जाता है, लेकिन चूँकि हाली इकबाल से सीनियर हैं, ठीक है, तो इस हवाले से पहला कौमी उर्दू का जो पहला कौमी शायर समझा जाता है वो हाली को समझा जाता है। और अगर ये सवाल आए कि उर्दू का कौमी शायर कौन है, तो फिर चूँकि हम पाकिस्तानी हैं लिहाजा हमारे जहन में पहला जवाब जो आता है वो इकबाल का आता है। तो पाकिस्तान का कौमी शायर नहीं पूछा जा रहा, उर्दू का कौमी शायर पूछा जा रहा है। अगर पाकिस्तान का पूछा जाए तो फिर तो इकबाल है। इस तरह तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखा कीजिए। तो हाली और इकबाल के बाद कौमी शायर समझा जाता है अकबर इलाहाबादी को। 15 अगस्त नावल है, 15 अगस्त नावल है। और ये नावल किसका है जी? रशीद अख्तर का। कोशिश की जा रही है कि 10 मिनट के अंदर अंदर आज की वीडियो को ख़त्म किया जाए। एक तो आपके पास वक्त कम है, दूसरा ये है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और उस गर्मी की वजह से बैठना मुहाल हो रहा है, बोलना मुहाल हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कम वक्त में ज़्यादा सवालात आप तक पहुंचाएंगे। अगला सवाल है उर्दू अफसाने के रूमानी रुझानात। ये PhD का मकाला है। पूछा जा रहा है कि ये किसका है? तो जनाब ये है मोहम्मद आलम ख़ां का। मोहम्मद आलम ख़ां का मकाला है उर्दू अफसाने के रूमानी रुझानात। साहब बीवी एक ख़ातून थी। पूछा जा रहा है कि किस मारूफ शायर का उनसे मुआशिका रहा, इश्क रहा? मोमिन ख़ान मोमिन। डॉक्टर जमील जालबी की तारीख़ पढ़ेंगे और उसमें मोमिन का बाब पढ़ेंगे तो आपको इसकी तफसील भी मिल जाएगी। नावल मुजाहिद और बालाकोट, ये दो नावल हैं, बताइए किसके हैं? तो जी ये दोनों नावल हैं रईस अहमद जाफ़री। रईस अहमद जाफ़री के हवाले से और क्या जानते हैं आप? इनकी और कौन सी तसनीफ़ात हैं बताइए। अगला सवाल देखिए, शमशाद इस्मत चगताई के किस नावल का मरकज़ी किरदार है? टेढ़ी लकीर, जिन्हें उनका समझें कि एक तरह से उनकी आबीती भी कहा जाता है और सवानही नावल भी कहा जाता है। ठीक है, तो टेढ़ी लकीर मुतनाज़ा भी रहा अपने मौजू के हवाले से। तो मुझे आप इस हवाले से ये बताना है आपको कि जो निक नेम यूज़ हुआ है इस नावल में मरकज़ी किरदार का, जिसका नाम है शमशाद, वो क्या है? उर्दू अफसाने का नफ्सियाती मुताला, तहकीक व तनकीदी मुताला, ये किसकी काविश है? ये किसका PhD मकाला है? ग़ुलाम हुसैन का PhD मकाला है। तानीसियत और पाकिस्तानी उर्दू अदब, ये भी PhD का मकाला है। आप देखते होंगे वीडियोस में सवालात को कि हम आपको इस तरह के सवालात भी आप तक पहुंचाते हैं कि PhD मकालाजात जिन जिन लोगों ने काम किया है और अहम काम किया है उनकी तफसीलात भी आप तक पहुंचती हैं। इन्हीं मकालात को हम पेश नज़र रखते हैं जब सवालात बनाते हैं या चीज़ों को देखते हैं या तस्दीक करते हैं। तो आपके लिए वीडियोस किस कदर कारआमद हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि हम जिन चीज़ों से सवालात बनाते हैं या देखते हैं, जिन किताबों से, जिन मकालाजात से, वो मकालाजात किस सतह के हैं। PhD और MPhil के मकालाजात हैं। अच्छा जी, तानीसियत और पाकिस्तानी उर्दू अदब, नौरीन रूबी का PhD का मकाला है। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का लक़ब क्या था? शमसुद्दीन हबीबुल्लाह। अच्छा, इसमें चगताई की तसानीफ़ मासूमा और सौदाई बलिहाज़ सिन्फ़ क्या हैं? मासूमा किताब है उनकी और सौदाई तो जी ये नावल हैं। आप और जैसे टेढ़ी लकीर भी नावल है उनका। और वाक़या करबला पर उन्होंने कौन सा नावल लिखा था ये आप बताइए। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नावल मेरे भी सनम खाने कब शाया हुआ? मेरे भी सनम खाने कब शाया हुआ? कभी कभी किसी की कोई एक चीज़ इतनी मशहूर हो जाती है बाकी चीज़ें दब जाती हैं। जैसे लिहाफ़ मशहूर हुआ इस्मत का, उसके अलावा इस्मत ने बड़ा काम किया और बेहतरीन काम किया, लेकिन लिहाफ़ से आगे लोग ना सोच सके और उनको कोई क्रेडिट ना दिया।
بالکل اسی طرح آگ کا دریا بہترین ناول ہے، قرۃ العین حیدر کا نام اس ناول سے جڑا ہے، تو جب قرۃ العین حیدر کا نام آتا ہے تو اس ناول کا نام آتا ہے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی کئی بہترین ناول اور افسانے انہوں نے لکھے ہیں۔ 1949 میں یہ ناول پبلش ہوا جس کا نام تھا میرے بھی صنم خانے۔ آگ کا دریا کے علاوہ قرۃ العین حیدر کے کس ناول میں شعور کی رو تکنیک استعمال کی گئی ہے؟ پہلے تو مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ شعور کی رو کیا ہے۔ آج ہم جب انٹرویو کی تیاری کا جو بیچ چل رہا ہے، آج کے سوالات میں ہم نے ان کو یہ بھی سوال دیا ہے اور سمجھایا ہے، اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ شعور کی رو کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال کافی سلسلے چلتے ہیں، ان کو تحقیق کے لیے سوالات بھی دیے جاتے ہیں اور سوالات کے جوابات لکھ کر بھی دیے جاتے ہیں، یہ بھی الگ سے ایک سلسلہ ہے۔ پھر روزانہ ایک غزل اور نظم یاد کروائی جاتی ہے، اور اس طرح کے کئی اور سلسلے ہیں۔ یعنی انٹرویو میں جب آپ پہنچیں تو پھر انٹرویور پریشان ہو جائے، انٹرویو لینے والا پریشان ہو جائے کہ بھئی میرے سامنے کون موجود ہے، جس شاعر کا نام لو اس کی غزل یاد ہے، جس نظم نگار کا نام لو اس کی نظم یاد ہے۔ تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھیں گے آپ، سب کچھ آپ کریں گے، لیکن آپ کو راستہ اور بہترین چیزیں پڑھنے کے لیے کون دے گا؟ ہم دیں گے، کیونکہ آپ پھر جب ہمارے پاس تیاری کرتے ہیں تو پھر آپ کی ناکامی ہماری ناکامی ہوتی ہے، آپ کی کامیابی ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ یہی طریقہ کار ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے کہ جب بھی جہاں بھی کہیں بھی انہیں کوئی بھی مشکل درپیش ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں، اور ہم وقت ان کے رہنمائی کے لیے دستیاب ہوتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ان کو کام دیا جاتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ان سے باز پرس کی جاتی ہے، اور پھر ہر ہفتے ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے جو تیاری کی تھی وہ کس نوعیت کی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں ذہن نشین کریں، اور اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور شعور کی رو کی تکنیک استعمال کی ہے قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کے علاوہ ان کے ناول سفینہ غم دل، اس ناول میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے جی، حسن عسکری نے عزیز احمد کے کس ناول کے متعلق کہا کہ یہ اردو کا پہلا اجتماعی ناول ہے؟ ایسی بلندی ایسی پستی، ایسی بلندی ایسی پستی کو اردو کا پہلا اجتماعی ناول کہا حسن عسکری نے۔ حسن عسکری کون ہے یہ تو بتائیں۔ سندھ کے اردو نثر نگار، یہ PhD کا مقالہ ہے، SM منہاج الدین کا لکھا ہوا۔ اس کے علاوہ افسانہ بیرسٹر صاحب، کس افسانہ نگار کا لکھا ہوا ہے؟ کس کی تخلیق ہے؟ بیرسٹر صاحب تخلیق ہے جی اختر انصاری دہلوی کی۔ ایک اسٹیٹمنٹ رائے دیکھیے، اس ناول کا مقام امراؤ جان ادا سے بھی بلند ہے۔ خدیجہ مستور کے ناول آنگن کے متعلق یہ کس نے کہا؟ ڈاکٹر احسن فاروقی نے کہا آنگن کے بارے میں کہ آنگن ناول کا مقام امراؤ جان ادا سے بھی بلند ہے۔ زندگی زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں، یہ غزل کل یاد کروائی گئی ہمارے انٹرویو بیچ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو، کہ ناسک کی بات آئے صرف غالب میر اور ذوق اور اقبال اور ان بڑے بڑے نامور شعراء کی بات نہیں ہو رہی۔ انٹرویو میں سم ٹائم آپ سے ایسے شعراء کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جن کے متعلق آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اچھا پوچھیں گے تو غالب پوچھیں گے، میر پوچھیں گے، ناسک کا کہاں پوچھیں گے؟ لیکن اگر ناسک کی غزل سن لی تو پھر کہاں سے آپ کو آئے گی؟ اس سے بہتر ہے کہ اس کو چیز کو یاد کر لیں۔ تو زندگی زندہ دلی کا ہے نام، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں، شیخ امام بخش ناسک کا شعر ہے۔ آثار غالب کتاب ہے جی کس کی؟ شیخ محمد اکرام کی۔ اور اس کے علاوہ شام اودھ اور سنگم، یہ دو ناول ہیں، کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر احسن فاروقی کے۔ یہ محقق بھی تھے، تحقیق کے حوالے سے انہوں نے کیا کام کیا ہے یہ بتائیے۔ شفیق الرحمان کی ادبی خدمات عنوان ہے PhD مقالے کا، اور یہ PhD مقالہ کس کا ہے؟ ریاض حسین کا۔ ریاض حسین کا PhD مقالہ ہے۔ عزیز احمد نے اپنے کس ناول کو اپنا بدترین ناول کہا؟ اپنا بدترین ناول کہا کس نے؟ عزیز احمد نے اپنے ناول مرمر اور خون کو۔ اچھا، یہ بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ کوئی اپنی خامی کو تسلیم کرے، اپنی کمزوری کو تسلیم کرے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ ہم نے کئی ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے جو جب انٹرویو میں یا ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی ناانصافی ہوئی، میں نے تو بڑا اچھا انٹرویو دیا تھا، میں نے تو
بڑے کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے، آپ نے ایسا ہو سکتا ہے کیا بھی ہو، لیکن آپ خود کو اس وقت جانچ نہیں رہے، آپ خود کو اس وقت اسیس نہیں کر رہے، اس وقت آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دوسروں کی ہیں، وہ آپ کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ گفتگو کس انداز سے کر رہے ہیں، آپ کے جواب کی نوعیت کیا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، اس حوالے سے مارکنگ ہوتی ہے۔ پھر اگر آپ خدا نخواستہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یہ سوچا کیجئے کہ کہاں پر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، کہاں پر آپ کو چیزیں بہتر انداز سے بتانے کی ضرورت تھی۔ آپ ذہین ہیں، آپ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ ڈیزرونگ ہیں، بالکل ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو آپ کا مقام ملے گا، لیکن تب ملے گا جب آپ اپنی کوتاہیوں کو، آپ اپنی کمزوریوں کو دیکھیں گے، انہیں تسلیم کریں گے اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو جی یہ خود پر رحم اور خود کو مظلوم سمجھنے والا جو فیز ہے نا، اس سے نکل آئیے اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اور محنت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے تو محنت کیجئے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ وحید الدین سلیم کا عہد بتائیے جی، ولادت ہوئی ان کی 1869 کو پانی پت میں، 1869 کو، اور کیا کیا ہوا یہ بھی بتائیں مجھے کمنٹ میں، اور وفات ہوئی ان کی 1938 کو حیدرآباد میں۔ عصمت چغتائی شخصیت و فن، یہ بھی پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، بتائیے کس کا ہے؟ فرزانہ کوکب صاحبہ کا ہے۔ اور خوب محمد چشتی نے مثنوی خوب ترنگ کب لکھی؟ 1575 کو لکھی جی۔ ظفر علی خان کا عہد بھی پوچھا گیا ہے، تو پیدائش ہوئی ان کی 1873 کو کرم آباد میں، اور وفات ہوئی ان کی 1956 کو کرم آباد میں ہی۔ اچھا، اگلا سوال دیکھیے، محمد طفیل حیات و ادبی خدمات، محمد طفیل کون تھے جی؟ کل بھی بات ہوئی ہے ان کے حوالے سے۔ تو آج پی ایچ ڈی مقالہ جس کا عنوان یہ ہے، محمد طفیل حیات و ادبی خدمات، محمد سرفراز احمد کا یہ پی ایچ ڈی مقالہ ہے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم حیات و فن، یہ پی ایچ ڈی مقالہ کس کا ہے؟ نثار احمد قریشی کا۔ نور خان مولوی عبدالحق کی کس نوعیت کی تحریر ہے جی؟ یہ خاکہ ہے۔ آج تو یہ کام کیجئے کہ نور خان کو سرچ کیجئے گوگل پر اور اس کو لازماً پڑھیں۔ خمار گندم، یہ کس مزاح نگار کی کتاب ہے؟ یہ ہے جی ابن انشا کی۔ ابن انشا کا اصل نام کیا تھا یہ بتائیں۔ ظفر علی خان کا شعری مجموعہ بہارستان کب شائع ہوا؟ 1934 کو شائع ہوا جی۔ اچھا، اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوئی، مکمل ہوئی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، اور اس طرح کی ویڈیوز اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لازماً بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ